السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کمپنی کے بہت بڑے ٹاؤٹ، بلکہ اگر میں ان کو نمائندہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف 9 مئی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ملا، جس سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہو کہ اگر جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو عمران خان کو ڈرانے کی یہ آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ آپ کو میں وہ کلپ سنواتا ہوں، لیکن پہلے کچھ ڈیولپمنٹس پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، عین جلسے سے ایک دن پہلے گزٹ نوٹیفیکیشن آتا ہے اور ایک نیا قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اس قانون کو ایک دن لیٹ بھی کیا جا سکتا تھا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ایک دن روکا بھی جا سکتا تھا۔ اب پاکستان میں ایسے قانون بننا شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر آپ بغیر اجازت جلسہ کریں گے تو 3 سال کی قید ہوگی آپ کو، یعنی جلسے کی انتظامیہ پر یہ قانون لاگو ہوگا۔ ایسا ڈریکونین قانون بنا دیا گیا جو ہمارے آئین کے خلاف ہے۔ ہمارے آئین کی شق نمبر 15 ہمیں فریڈم آف موومنٹ دیتی ہے، شق نمبر 16 فریڈم آف اسمبلی دیتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن دیتی ہے، یعنی جس بھی سیاسی جماعت یا جس بھی گروپ کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح فریڈم آف سپیچ دیتی ہے، مگر ان ساری چیزوں کو نئے نئے قوانین بنا کے سبوتاج کیا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، پاکستان کے معاشرے کو گٹر بنایا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ کو پرامن جلسہ کرنے کی، اپنے رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو، پریس کی آزادی ہو، بولنے کی آزادی ہو۔ ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے، دوسری جانب رات کو جس طرح کے مناظر جلسہ گاہ سے آئے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ رات کو ہی پنڈال میں جمع ہو گئے اور جلسے کا سا سما تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آج جلسے کے دن نون لیگ والے کل والی ویڈیوز یعنی رات والی ویڈیوز شیئر کر کے کہیں گے کہ چند ہزار لوگ جلسے میں آئے تھے۔ بہرحال یہ جلسے سے ایک رات پہلے کے مناظر ہیں، یعنی 2.5 سال جبر کیا گیا، ظلم کیا۔ 9 مئی کے بعد وہ کچھ کیا جو چنگیز خان نے بغداد میں کیا، وہ کیا پنجاب اور پورے پاکستان میں۔ اس کے باوجود جب عوام کو پہلا موقع ملا اکٹھے ہونے کا، وہ ایک رات پہلے ہی پہنچ گئے ہیں، دور دور سے قافلے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جو سب کے در و دیوار ہلا دے گا۔ ایسے میں اس خبر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب آپ کو میں ٹاؤٹ اعظم کا کلپ سناتا ہوں، کیونکہ ہر چیز اپنے پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنی چاہیے۔ انہیں جلسے کی اجازت کیوں دینا پڑی ہے، اس کی وجہ آپ کو ابھی سنائی دے گی۔ سنیں انصار عباسی کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت جنرل فیض کو اریسٹ کیا گیا اس وقت بھی میں نے چیک کیا، مجھے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا گیا کہ جی ان کے متعلق مئی 9 کے حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ انٹروگیشن انویسٹیگیشن کے دوران اب کچھ چیز کھلتی ہے تو الگ بات ہے۔ اور دوسری پھر ابھی ریسنٹلی میں نے کل پرسوں میں نے چیک کیا اپنے سورسز سے، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی ابھی میں نے مئی 9 کے حوالے سے ان پرٹیکولر پوچھا یہ، اور پھر یہ کہ جی بغاوت کی انہوں نے کوشش کی، میوٹنی کی کوشش کی فوج کے اندر کہ آرمی چیف کے اگینسٹ ایک میوٹنی ہو جائے۔ دونوں چیزوں کے اوپر انہوں نے مجھے کنفرم نہیں کیا، اور انہوں نے بلکہ مئی 9 کے حوالے سے کہا کہ اٹ از بینگ انویسٹیگیٹڈ۔ یہ چیزیں کنفرم نہیں ہوئی، اور مئی 9 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان کے اگینسٹ ایویڈنس ہوتا تو اس حد تک انتظار نہیں کیا جانا تھا، بیکاز دیٹ واز 9/11 فار پاکستان آرمی۔ پاکستان کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں لیکن فوج کے لیے تو بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ انہوں نے تو سرونگ جرنیلوں کو نہیں چھوڑا، تو مجھے بتائیں کہ وہ 9 مئی کے فوراً بعد ہی ان کو جو ہے ان کو کیسے چھوڑ۔ جی، اب یہ کمپنی کا اپنا بندہ ہے، گھر کا بھیدی ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے جنرل فیض کی گرفتاری کے فوراً بعد پوچھا تو کہا گیا کہ ابھی تک تو ہمارے پاس فیض کے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر انویسٹیگیشن میں کچھ آ گیا تو پھر دیکھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے 2 دن پہلے معلومات لی، اپنے سورس سے رابطہ کیا تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ ابھی تک کچھ نہیں ملا، انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ در حقیقت ایویڈنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اینٹیں لگا کے، کرنٹ لگا کے زبردستی ایک جعلی بیانیہ بنا لیں کہ اعتراف جرم کر لو۔ تو یہ اصل حقیقت ہے جو اتنے دنوں سے جنرل فیض اور خان کے ملٹری ٹرائل کا شور مچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد رہ کیا جاتی ہے کوئی چیز؟ کیوں خان کہتے ہیں کہ اگر
تم جنرل فیض کو لے آئے ہو اور اگر کوئی سازش ہے اوپن ٹرائل کرو، عوام کے سامنے چلا دو چیزیں. کوئی ان کو روک رہا ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان غدار ہیں؟ جنرل فیض کا اوپن ٹرائل کریں، لائیو چلائیں، پوری دنیا دیکھے، قوم دیکھے. ان کے ٹاؤٹ قاضی نے ایک غلطی کی تھی کہ کچھ کیسز لائیو چلا دیے تو لوگوں کو حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ کس قماش کا بندہ ہے جو اپنے مخالف جماعت کے وکیلوں کو بات تک نہیں کرنے دیتا. وہ ایکسپوز ہو گیا. اب یہی صورتحال کمپنی کی ہے. خان بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ آپ جنرل فیض کا لائیو ٹرائل کریں. اب کمپنی کے ٹاؤٹ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے، تو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، بس کہانیاں ڈال رہے ہیں. تو یہ ہے ڈر کا بزنس. مقصد خوف پھیلانا ہے، خان کو توڑنا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس سسٹم کو ایکسپٹ کر لے. نہیں تو ورسٹ سینیریو بادشاہ کی ایکسٹینشن تک کم از کم تھوڑا ہاتھ والا رکھے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہو جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کیسے سسٹم کو چلانا ہے. تو گیم ایکسٹینشن پہ پھنسی ہوئی ہے ناظرین کرام، ورنہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اب ایسے میں پٹن بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے. پٹن نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے 38 ٹیمیں بنا دی ہیں جو سارے الیکشن کے کاغذات کی جانچ کر رہی ہیں. الیکشن کمیشن اپنے سارے کاغذات ممکنہ طور پر تبدیل کرنے جا رہا ہے، یعنی فارم 47 اور فارم 45 خاص طور پر جو پڑھے نہیں جا رہے، جن میں کمی کوتاہیاں ہیں. الیکشن کمیشن نے 38 ٹیمیں بنائی ہیں جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فارم 45 ہوں گے جن میں تبدیلیاں کر کے ان کو پرفیکٹ بنا دیں گے. یہ کام اب کروائے جا رہے ہیں. یہ خدشہ پٹن کا ہے. آپ کیوں ٹیمیں بنا رہے ہیں، بنا کے ویریفائی کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کام ختم ہو چکا ہے، الیکشن ہو گئے، اب اگلا کام ٹریبیونلز کا ہے. لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن دن رات کام کر رہا ہے. تو اس جعلی نظام کو تحفظ دینے کے لیے دن رات الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے. آخر خطرہ کیا ہے؟ در حقیقت جس دن اس نظام میں کوئی ایک تگڑا جج کھڑا ہو گیا، یہ پورا نظام دھڑام سے گر جائے گا. جنرل فیض کا جو ہوا کھڑا کیا گیا اس میں سے ہوا نکل چکی. ایسے میں جب کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بہت اونچا پہنچا دیا، شکر کرو کہ تم شام اور لیبیا نہیں ہو، تو اپنے پاسپورٹ کی صورتحال ذرا دیکھ لیں. ناظرین کرام، سوڈان کا پاسپورٹ ہم سے بہتر ہے. ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ شام، افغانستان اور صومالیہ کے قریب ہے. پھر یہ کون ہے جو دعوے کرتے ہیں کہ شکر کرو تم شام نہیں ہو؟ حالانکہ ہماری حالت شام جیسی ہے، ہمارا پاسپورٹ اسی لیول کا ہے. دہشت گردی کے معاملے میں ہم اس ٹائم شام اور لیبیا سے بدتر ہیں. پاسپورٹ ہمارا شام اور افغانستان کے برابر ہے. سوڈان ہم سے تھوڑا بہتر ہے 1 پوائنٹ. تو کیسے ہم یہ مان لیں کہ 77 سالوں میں آپ نے ہماری اور ہمارے پاسپورٹ کی عزت کروائی ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، اس سے ہی ہماری عزت ہوتی ہے. ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. لیکن اگر ہم دنیا میں کہیں جائیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری عزت نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. ہمیں ضرور فخر ہے اپنے پاسپورٹ پہ، ہمیں ضرور فخر ہے اپنے جھنڈے پہ، ہمیں ضرور فخر ہے کہ ہماری اپنی سرزمین ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں. لیکن اقوام عالم میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے. ہم زیرو سے بھی نیچے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہیں جو 77 سال سے اقتدار پر قابض ہیں اور یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مسئلہ ان کی وجہ سے ہے. بہرحال اگر ساری چیزیں اکٹھی کر کے دیکھی جائیں تو تمام چیزوں کا اینڈ ہو چکا ہے. ایک ہوا کھڑا کیا گیا 9 مئی کا، رگڑا لگایا گیا پوری قوم کو 16 ماہ. اب ریزلٹ یہ ہے کہ خواتین ساری رہا ہو چکی ہیں سوائے ڈاکٹر یاسمین راشد کے. وہ اس لیے رہا نہیں ہو رہی کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو شکست دی ہوئی ہے. اگر وہ باہر آ گئیں تو وہ نواز شریف سے بڑی لیڈر ہیں. پنجاب کا تخت خطرے میں پڑ جائے گا. ایک بہت تگڑی لیڈر قربانی دینے کے بعد باہر نکل آئے گی تو مریم کی حکومت جو فارم 47 پہ کھڑی ہے وہ لرز اٹھے گی اور شاید یہ برداشت نہیں کر پائے گی. پورے پاکستان میں کسی ایک شخص پر بھی یہ کیس فیئر طریقے سے ثابت نہیں کر سکے. ایک جگہ سے سزائیں دلوائیں 50-52 لوگوں کو. سب جانتے ہیں کہ جج کو کورس کر کے یہ سب کیا گیا. راولپنڈی اور سرگودا کے ججز نے لوگوں کو بری کیا، ضمانتیں دی، انہیں تبدیل کروا دیا گیا. تو کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں 9 مئی ہمارا 9/11 ہے. اگر 9/11 ہوتا تو CCTV فوٹیج نہ غائب کی جاتی بلکہ عوام کو دکھائی جاتی. دیکھیں ہر قسم کا پروپوگنڈا چلایا گیا، ہر قسم کا جھوٹ بیچا گیا. اگر سچ آپ کے پاس ہوتا تو کیا آپ وہ نہ بیچتے؟ آپ ضرور بیچتے. آپ CCTV فوٹیج دکھاتے کہ ہوا کیا تھا اس دن.
ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کور کمانڈر ہاؤس کی سیکیورٹی کس وقت ہٹائی گئی. وہاں تو کوئی تھا نہیں, دروازہ اندر سے کھولا گیا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے گھنٹے لگے کہ ایک فائر بریگیڈ بھی کور کمانڈر کے گھر نہیں پہنچ سکی آگ بجھانے کے لیے. اگر کسی نے آگ لگائی تھی, کوئک رسپانس فورس کیوں نہیں آئی؟ یہ سب سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتا چلے گا. اسی طرح پورے ملک میں جہاں جہاں ایسا ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب نظر آ جائے گا. اگر آپ کے پاس واقعی یہ ثبوت ہوتے اور آپ ثابت کرتے کہ عمران خان نے کچھ کیا ہے تو اب تک عوام کے سامنے آ جاتے. اب تو آپ کا اپنا ٹاؤٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس فیض کے بھی ملوث ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ بغاوت میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں, نہ 9 مئی کروانے کا کوئی ثبوت ہے. تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ آپ خان کو کہتے ہیں کہ سیف پیسج اور ایکسٹینشن, یہ تو وہ نہیں مانے گا. ہاں, آپ کو باعزت ریٹریٹ کے لیے اگر گولڈن برج کی بھی ضرورت ہے تو پوری قوم آپ کو بنا کے دینے کو تیار ہے. باعزت پسپائی قبول کریں, یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں, بس بھٹکے ہوئے ہیں. جنہیں راہ راست پر لانا ہے وہ راہ راست پر آ جائیں, تو ہمارے اپنے ہیں, ہم ضرور انہیں گلے لگائیں گے. ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.